انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور یہ دیکھیں ان کا ادب کہ انہوں نے پھر ساری زندگی نبی پاک کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، نبی پاک کا بارگاہ میں یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا کر دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت بینا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اسی کے ساتھ ہی میں برادر مکرم اخی الصالح حضرت علامہ حافظ عبد الغفور چشتی دام برکاتہ العالیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں نبی پاک سے ان کی تعریف سنائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد ہے، امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ سرور سینہ، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور حضرات علماء کرام، آج کی یہ جو مختصر سی تقریب سعید ہے، کوئی ایک ایسا عوامی جلسہ یا پروگرام یا فنکشن نہیں ہے، ایک بہت بڑے اہم کام اور مقصد کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میری اور آپ ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام ان بھائیوں کی کاوشوں کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لمبی چوڑی میں بات نہیں کروں گا۔ آج کی یہ جو تقریب یا آپ حضرات نے منعقد کیا، اس سلسلے میں ہمارے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور 85 میں یہ یہاں سے اس وقت یہ میتھل کے نام مشہور تھا، 85 کے علاقے سے محترم مکرم جناب حاجی مختار صاحب اور ان کے ساتھ ان کے جو دیگر رفقا ایڈنبرا میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی سعید صاحب جو سیکرٹری بھی ہیں اور عرصہ دراز سے اس اسلامک سینٹر کا، 5 اسلامک سینٹر کا، اس وقت کرکاٹی بھی مسجد نہیں تھی، یہ دوسری مسجد بھی نہیں تھی، ڈنفرن لین بھی نہیں تھی، اور ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع کی ہے، اور اللہ کا ان پہ اتنا کرم ہوا
کہ اس وقت سے لے کر ابھی تک اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت۔ حاجی ابن اسلم صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو علماء کے، طلباء کے اور خدام کے ہر لحاظ سے محبت کرنے والے اور ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دینے والے۔ دیگر باقی آپ جتنے حضرات ہیں، میرے سامنے محترم مکرم جناب بھائی حاجی محمد امین صاحب ہیں، تو یہ ایڈنبرا میں تھے، پھر ان کا رزق جہاں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اول دن سے جو ہمارے تعلقات قائم کیے ہیں، اللہ کرے کہ تعزیز جب تک ہم زندہ ہیں اسی طریقے سے اس رشتہ محبت اور اخوت میں ہم قائم رہیں گے۔ انفارمنٹ سے ہمارے حاجی صاحب بھی، عظیم جاز صاحب بھی یہ تشریف لائے ہیں، محترم جناب بھائی شریف صاحب، میرے ساتھ بھائی فاروق صاحب تشریف لائے ہیں، اور میری دائیں جانب آپ کی مسجد کے امام و خطیب میرے بھائی ہیں، اور ساتھ ہی محترم مکرم جناب حضرت علامہ الحافظ قاری مشتاق حسین صاحب، اگرچہ یہ سالوں کے حساب سے مجھ سے چھوٹے ہوں لیکن علم و عمل کی دنیا میں یہ بہت آگے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، پرانے رفقا میں سے ہیں، شاہ صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، حاجی یوسف صاحب ہیں، باقی جتنے عزیز ہیں، جس کا نام نہیں لے گیا اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی کم مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ پہلے تو میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، ایک پوری آیت پڑھی ہے، دوسرا کچھ حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح کے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہو، مسلمان ہو۔ اب یہ مسئلہ مشکل تھا، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کون اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتا ہے؟ تو پھر آگے چل کر قرآن مجید نے خود ہی اس آیت کی آگے تفسیر بیان کر دی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہیں طاقت ہے تم اتنا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ورنہ جس طرح حق ہے اللہ کا حق ادا کرنے کا، کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب تم اللہ پہ ایمان لے آئے ہو، ایمان والے بن گئے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور تم مسلمان ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اب تم نے تفرقوں میں، جماعتوں میں علیحدہ علیحدہ تم نے بٹنا نہیں ہے۔ ہم جب حمد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس رب کی حمد ہے کہ جس رب نے ہمیں مختلف رنگوں والا بنایا۔ درود پڑھتے ہیں تو اس ذات پہ ہے جس نے مختلف رنگوں والوں کو ایک رنگ میں رنگ دیا، اور وہ رنگ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ہے۔ فرمایا کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، اور اس نبی رحمت کی وجہ سے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ کل تمہاری یہ حالت تھی کہ صدیوں سے تمہاری دشمنی چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں میں وہ محبت کا چراغ روشن کر دیا ہے کہ تم صبح کے وقت ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن چکے تھے۔ بڑے بڑے انہوں نے جرم کیے تھے، بڑے قتال کا بڑے جھگڑا تھا، فرمایا جہنم کے کنارے میں تھے، یہ نبی رحمت والا آیا ہے جس نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ نبی آیا ہے کہ تمہیں اپنے علاقے میں اور اپنے محلے میں، اپنے گھر میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، تمہیں دنیا کا امام اور مقتدا بنا دیا ہے۔ اور جو حضرت قاری صاحب نے سورہ حجرات کی آیات کی بات تلاوت کی ہے، مجھے کہا ان کے باتوں میں بارے میں لمبی بات نہیں کرتا، اس پہ اتنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دین متین، یہ دین اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا پیغام اور یہ قرآن تا قیامت تک کے لیے ہے۔ اگرچہ نزول کے وقت کوئی مخصوص بات تھی، کوئی اہم واقعہ پیش آیا، لیکن حکم جو اس کا ہے نا وہ ساری امت کے لیے ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ واقعہ تو وہ ایک خاص پیش آیا کہ معاملہ بنا، لیکن فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی غیر ذمہ دار آدمی کوئی ایسی خبر لے آئے تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے تھا کہ کوئی بھی تمہارے پاس خبر آئے، ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے
اور اس غلط فہمی کی وجہ سے پھر آپس میں جھگڑے اور یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک بزرگوں کی بات یاد آتی ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ 3 جگہ پہ ویسے جھوٹ بولنا جائز نہیں کسی حالت میں بھی، لیکن کسی لحاظ سے ایک گنجائش نکلتی ہے۔ ایک تو جب جنگی حالات شروع ہو جائیں، ظاہر ہے کہ دشمن نے تو معاف نہیں کرنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی سچی ساری باتیں اسے بتا دیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہیں، ہمارے ملک میں یہ اثاثے ہیں، ہمارے ملک میں یہ جگہ محفوظ ہے۔ دشمن کو اپنے یہ راز تو نہیں بتاتے، انہیں نہیں بتانے دشمن کو جنگی حالات میں ویسے بھی۔ اور دوسری بات کہ اگر 2 بھائیوں میں ناراضگی ہو تو ان میں صلح کرانے کے لیے اگرچہ اس نے کلمہ خیر یا ایسی بات نہ بھی کی ہو، لیکن آپ اپنی طرف سے اس کے دل میں بھائی کی محبت پیدا کرنے کے لیے کلمات ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بیوی کے سامنے، میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہ بھی بتاتے تھے تو بیوی کے سامنے سچ کوئی بھی نہیں بولتا۔ سب سے بڑی عدالت یہ ہوتی ہے، بیوی کے سامنے سچ بولے تو اس کا جھگڑا ہی ہو جاتا ہے، وہاں آپ نہ بھی بتائے تو ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ تو یہ اچھا ہوا کہ آپ نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ بیوی کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکتے ہو، یعنی آسمان سے تیرے لیے میں تارے اتار کر لاؤں گا، تیرے لیے میں فلاں کا جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، اسے خوش کر بلکہ حدیث میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب کوئی آدمی کی تعریف ہو رہی تھی کہ وہ ایسا ہے، بیوی کے ساتھ ایسا ہے، اتنا سونا اتنا چیز، آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لیے ایسا ہوں، تو آپ نے تو سچ فرمایا تھا۔ تو اس میں تو وہ استاد اس میں ایک بات بیان کرتے تھے کہ جب میں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو تمہاری بخشش کی دعائیں مانگتا ہے اور تو اس پہ ناراض رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ میرے بھائی نے میرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے؟ فرمایا کہ ہاں مانگی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین نے سچ بتائیں، کہا کہ تو مومن نہیں ہے؟ کہا کہ میں مومن ہوں۔ فرمایا جب بھی کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر تو مومنوں کی صف میں شامل ہے تو تیرا بھائی ہر نماز میں تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو یعنی ایسی بات کرنا کہ جس سے اور نفرت کی اس قسم کی بات جو کرنا ہے جس سے بھائیوں میں، دوستوں میں، کمیونٹی میں، برادری میں، محلے میں، ملک میں، پارٹیوں میں، مسلمانوں میں جدائی ہو جائے، فرقہ بڑھ جائے، ایک دوسرے کے دست و گریبان کو پکڑے، یہ تو بہت بڑا ایک عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ صلح کراؤ اور تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑوں کو جا ان چیزوں کو۔ تو اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے خوب اس سے پرکھ لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو، جب تمہیں صحیح صورتحال پتہ چلے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں تم کوئی ایک ایسا عمل کر بیٹھو، بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے تو یہ بڑی غلطی کی ہے، پھر کتنی دیر تک تم اس پہ ندامت کرتے رہو گے۔ میں بھی ایک بات سنا دیتا ہوں، آپ کے امام صاحب نے سنائی ہے کہ یہ معاف کر دینا اور صلح کر دینے میں ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ کس طرح کرتے تھے۔ مشہور نام ہے محمود ایاز، آپ نے سنا ہوگا۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا خلیفہ تھا، اور وہ بڑا ہی نہایت ہی دیندار بھی تھا، عقل مند بھی تھا، زیرک بھی تھا، وہ عمل بھی تھا، اور اپنی اس نیک نامی اور اپنی اس ذہانت کی وجہ سے محمود کا بہت قریبی بن گیا۔ محمود نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کوئی آدمی ملاقات کرا دے تو میں اتنا اتنا انعام دوں گا۔ کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ ایک غریب آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کام میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے۔ 1 سال کا وقت دیا جاتا ہے؟ کہا کہ 1 سال میرے گھر کا جتنا خرچہ ہے نا، میری بیوی بچوں کا، وہ سارا آپ نے ادا کرنا۔ کہا ہم ادا کریں گے۔ اس نے کہا میں 1 سال کے لیے چلے پہ جا رہا ہوں تو میں آپ کی ملاقات کراؤں گا خضر علیہ السلام سے۔ چلا گیا، پیچھے شاہی دربار سے، خزانے سے اس کے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ وہ سال گزر گیا، واپس آیا، کہنے لگا کہ ابھی نا میرا وظیفہ مکمل نہیں ہوا، مجھے کچھ 2 4 6 مہینے کی اور موقع دیا جائے۔ چلو پھر موقع دیا جاتا ہے، پھر اسے موقع مل گیا، واپس آیا تو اب محمود نے کہا کہ ہاں خضر علیہ السلام قائم ملاقات کرو۔ کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی تھا، کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو 1 سال 1.5 سال شاہی خزانے سے میرے گھر کے بچے تو ہیں وہ کھا پی لیں، تو یہ اب مجھے جو سزا دینا چاہیں، میرے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں کہ میں خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرا سکوں، اور نہ میں نے ان کی ملاقات کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ محمود کا بڑا غصہ چڑھا،
اس نے کہا کہ جھوٹ بھی بولا ہے اور جھوٹ بھی دربار میں اپنے بادشاہ سے بولا ہے، اس کی تو بڑی سخت سزا ہونی چاہیے۔ ایک وزیر سے پوچھا بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ اسے سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے سے پوچھا بتا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے زندے کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ تو اتنا بڑا جرم کیا۔ آخری فیصلہ ایاز نے کرنا تھا۔ کہا کہ ایاز اب تم بتاؤ۔ ہاں، جب یہ کہا نا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ذبح کر دیا جائے، اتنے میں ایک بزرگ نمودار ہوئے، اجنبی سے تھے، وہ محفل میں آ کر بیٹھتے، کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، لیکن جس وزیر نے یہ کہا نا کہ ذبح کر دیا جائے، وہ بزرگ کہنے لگے بالکل اس نے فیصلہ صحیح کیا ہے، اس نے جو حکم سنایا جو فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ جو بادشاہ سے اتنا بڑا جھوٹ بولے اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تاکہ کل کوئی فراڈیا اس طرح نہ کر سکے۔ ٹھیک، جس دوسرے نے کہا تھا نا کہ کتے چھوڑ دیں زندہ کے اوپر، کہا کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ کیوں کہ اگر آج اس کے اوپر کتے نہ چھوڑے گئے نا اور اس کی یہ حالت جو ہے کہ اس کی بوٹی نہ نوچی، تو کل کوئی اور بھی دعویٰ کر دے گا کہ میں فلاں سے ملاقات کراؤں گا تو اور اس فراڈ سے وہ مال جمع کرے گا، اس کے اوپر کتے چھوڑ دینے چاہیے۔ اب ایاز سے پوچھا، ایاز کہنے لگا کہ امیر المومنین، اتنی بڑی آپ کی سلطنت ہے، اتنی بڑی بادشاہی ہے، ہزاروں آپ کے خدام ہیں، لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، اگر سال ڈیڑھ سال ایک غریب نے کھانا کھا لیا ہے، اس کے بچوں نے کھا لیا ہے، تو بادشاہی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑے آدمی ہیں، بہتر ہے کہ آپ اس سے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس آدمی نے یہ جو بات کیا ہے نا اس نے بالکل صحیح کہا ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھی جو بھی آدمی بات کرتا ہے اسی کی تائید کرتے جا رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تم نے پہلی کی تائید کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ پہلی کی تائید اس میں نے کی ہے کہ ہمارے امیر نے، بادشاہ نے اسے وزارت دیکھتے ہوئے اس کا اگلا پیچھا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا ہے، یہ ایک قصاب کا بچہ ہے، یہ بچپن سے اپنے باپ کو جانوروں کو ذبح کرتے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا کہ کسی کو سزا دینے کی یہی علاج ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو کہا کہ جس نے کتے چھوڑے ہیں، کہا ہے کہ اس کو بھی بادشاہ نے نہیں پرکھا ہے، اس کا باپ جو تھا وہ شکاری تھا، وہ کتوں سے جانوروں کا شکار کرتا تھا، اس نے بچپن سے اپنے گھر میں یہی ماحول دیکھا، اس نے یہی کہا کہ کتے چھوڑ دیتے ہیں کہ ذبح نہ ہو۔ تو کہا کہ پھر ایاز کو، اس نے کہا کہ ہاں، ایاز کو آپ نہیں پہچانتے، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کے خاندان کے سب کو ذبح کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ محمود حیران ہو گیا، کہنے لگا ایاز تم کون ہو؟ تو ایاز کھڑے ہو گیا، کہنے لگا کہ اے خضر، اگر بھری مجلس میں تو میرا راز نہ کھولتا نا تو میں بھی تیرا راز نہ کھولتا۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، وہ بزرگ غائب ہو گئے، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو میری بات عرض کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ معاف کر دینا غلطی چاہے کسی سے بھی ہو، ایک سے غلطی تو ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، غلطی کا پتلا ہے، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم نہ نبی ہیں نہ صحابہ، نہ کوئی ایسے اللہ کے ولی ہیں، آپ انسان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا جس نے تمہاری اوپر زیادتی کیا تم اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ہم معاف کرتے ہیں۔ حضابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور بلکہ یہ معراج کا تعلق رکھتا ہے، انو سد آمن عرشاں تے تیرا وچ زمین گزارا نہیں۔ یعنی اس مہینے میں معراج میں رجب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں بلایا گیا۔ انو سد آمن عرشاں تے تیرا وچ زمین گزارا نہیں، او دشمن قاتل معاف کرے تو چھڑدا سجن پیارا نہیں، او دشمن قاتل معاف کرے تو چھڑدا سجن پیارا نہیں۔ تو سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کا وقت آیا نا، آپ مصر کے بادشاہ بنے اور بھائی ایک خیرات لینے کے لیے وہاں پہنچے، اور ساری حالات لمبی صورت ہے، اپنے علماء سے آپ سنتے ہوں گے۔ تو جب ان کا قالوا انک لانت یوسف، تو یوسف تو نہیں ہے، کہا کہ انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرے ساتھ بھائی ہے۔
تو بھائی کانپنے لگ گئے, لرزنے لگ گئے, اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا, ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے, اب یوسف کے قبضے میں آ گیا, یوسف ہمارے ساتھ کیا کرے گا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, سب کچھ ہے لیکن میرے بھائیو جاؤ, میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. جب مکہ فتح ہوا, اب اہل مکہ نے جو بلال کے ساتھ کیا تھا, جو آل یاسر کے ساتھ کیا تھا, جو غریب صحابہ کے ساتھ کیا تھا, جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کی تھی, جو سوشل بائیکاٹ کیے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو طلاقیں دے دی تھی, اور آپ کی جس بیٹی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی اسے تیر مار کر اونٹ سے گرا کر ان کا حمل کو ضیاع کر دیا تھا, کیا ظلم و ستم نہیں کیا تھا. اب اہل مکہ کام رہے ہیں کہ اب کرے گا ہمارے ساتھ محمد کیا. فرمایا میرے بارے میں بتاؤ کیا کرتے ہو. کہا کہ انت کریم ابن کریم, اے ہم سے بات کرنے والے آپ بھی بڑے کریم ہیں اور کریم باپ کی آپ اولاد ہیں, ہم امید کرتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں گے. فرمایا جس طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جاؤ آج میں بھی تم سب کو معاف کر دیتا ہوں, معاف کر دیا ہے. جس نے دھکے دیے تھے کعبہ شریف کی چابی دینے کے, اس سے چابی منگوائی اور پھر اسے چابی دوبارہ عطا کر دیا ہے. تو وہ وقت تمہیں یاد ہوگا کہ جب میں نے کہا تھا کہ کعبے کی چابی دے, میرے باپ نے بنایا ہے, اندر عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے اور تو نہیں دی تھی, آج بتا میں چابی کس کو دوں. وہ کیا کہتا. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہ معاف کر دینا کسی سے بھی, اگر بھائی سے, دوست سے, عزیز سے کوئی ایسی بات ہو. تو ہم چونکہ ہم سے معصوم انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے, کوئی واقعے کے خلاف بات ہو جاتی ہے, تو صلح جو ہے اس کے بارے میں آپ کے امام صاحب نے بھی حدیثیں سنائی ہیں. ان آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں, اگر تمہاری ہر بات کو مان لینا تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہیں بڑی محبت کی ہے, تمہیں چن لیا ہے, تمہارے سینوں کو اللہ نے نور ایمان سے مزین اور روشن کر دیا ہے. اب تمہارے لیے کفر اور عصیان اس طرف جاتو نہیں ہو. اولئک هم الراشدون, اب تم راشد ہو, اب تم سچے ہو. آگے فرمایا کہ انما المؤمنون, اس آیت کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں. یہاں یہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین, کہ اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ جو لفظ قسط ہے نا, یہ اس لغت میں ہے جسے لغت ازداد کہتے ہیں. اس کے دونوں معنی آتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ, سورہ جن میں, کہ قاسط جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہاں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین, ان قاسط کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. اس پہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ قاسط یہ مجرد سے بھی آتا ہے اور مزید فی سے بھی آتا ہے. اگر یہ مجرد سے آئے تو یہ دونوں معنی ہوں گے, اس کا معنی انصاف بھی ہوگا, اس کا معنی ظلم بھی ہوگا. لیکن اگر اقساطہ آئے نا, مزید فی سے آئے, تو پھر اس کا معنی انصاف ہی انصاف ہوگا. تو یہ اور علماء ان کی بات ہی میں نے ذوق طبع کے لیے کر دی ہے. تو بس اتنی میری تقریر تھی کہ بھائیو, بہت سی جگہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہوگا نا, آخری حدیث سن لیں تو ایک آدمی آئے گا, کہے گا یا اللہ اس بھائی نے نا دنیا میں مجھ پہ بڑی زیادتیاں کی ہیں. میرے ساتھ ایک ہوتا ہے, ہر گھر میں ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ کھڑپینچ ہوتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب ساری سرداری میری چلے. اور ایک کمزور بھی ہوتا ہے, اور دوستوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے, محلے میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں تو نہ جس نے مجھے کیس جیتنے دیا ہے اور نہ میں کچھ کر سکتا, آج میں سے بدلہ لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا بدلہ لو گے, اس کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں. کہا کہ نیکیاں, کہا اس کے پاس نیکیاں بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ کہے گا پھر یا اللہ جو میرے گناہ ہے نا وہ اس کو دے دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا. اتنے میں وہ سامنے ایک محل دیکھے گا, اور بڑا عالیشان محل ہوگا, موتیوں سے جڑا ہوا ہوگا, اور بڑے عالیشان, اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ دیکھا ہے کس کا ہے. وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کسی نبی کا ہے, یہ کسی شہید کا ہے, یہ کسی صدیق کا ہے, یہ کس کا ہے اتنا عالیشان. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کا ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کرے. وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس کی قیمت اب یاد تو ہے ہی کوئی نہیں, قیمت کی کیا ادا کرے, اس کی قیمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اس کو معاف فرما دے تو اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت میں مال دے دے. یا اللہ یہ تو سودا بڑا سستا ہے, میں نے اسے معاف کر دیا,
اللہ فرمائے گا اب اس کا بازو پکڑ اور اسے بھی جنت میں ساتھ لے جا۔ تو کسی سے درگزر کرنا اور اس سے معاف کر دینا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ سیدنا عمر فاروق سیدنا ابوبکر صدیق آپس میں کسی بات میں الجھ پڑے، یہ کیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک بھی اطلاع پہنچ گئی، لیکن دونوں جاتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی غلطی نہیں مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے، میں ہی معافی چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر بڑا ہے، یا رسول اللہ ابو بکر سے غلطی نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ہی ہو گیا ہے کہ میں تیز بہت پڑا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر تو صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر آدمی یہ کہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں دوسرا ہی غلط ہے، پھر صلح نہیں ہوتی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی مختار صاحب، آپ بڑے ہیں، عمر کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی آج زور کے بعد مجھے فون آیا کہ دعا کرنا کہ سعید خان صاحب کی طبیعت زیادہ علیل ہے، تو میں نے کہا میں عصر یا مغرب بعد جاؤں گا۔ عصر کے بعد فون کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، بس اتنی سی زندگی ہے۔ کل جنازہ ہے ان کا 3 بجے انشاءاللہ ایناڈیل اسٹریٹ ہماری مسجد میں، کل کو باٹی ان کے پاکستان جائے گی۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے محمد اقبال صاحب، ڈنڈی بھی آئے ہیں اور گلاسکو بھی، فاختر کی بھی اور جگہ پہ، اور آج انہوں نے خطاب بھی کیا، اور خطاب کے بعد سٹیج کی انہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نوجوان سالہ تھے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور اس سے بڑھ کر جو غم کی اور دکھ کی خبر ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ ترکی میں اور شام میں زلزلے میں جو کچھ ہوا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ لمحے میں کتنی بلگے جو ہے نا وہ ملیہ میٹ ہو گئی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بچے عورتیں بوڑھے جو تھے اس کے نیچے آ گئے، اور ابھی تک وہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اور کتنے ملبے کے نیچے دبے ہیں۔ بس ساتھیوں اتنی سی زندگی ہے، نہ جانے اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا مولانا شاہ صاحب، اگر ان بھائیوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزری ہے، تو میں آپ کے ایک بھائی ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں اللہ کے لیے آپ نے درگزر کر دیا ہے، بالکل دل کو پاک اور صاف کر لینا۔ آپ جتنے بھائی ہیں اور آپ جس طرح پہلے ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، یہ مسجد کے خادم ہوتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ان سے کوئی ایسی بات اگما سے ہو جاتی ہے جو مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ جو رشتہ میرا اور آپ کا ہے، آپ نے محبت سے بلایا ہے، میرے ساتھ بھائی صاحب صاحب آئے ہیں، اللہ اس محبت کو قائم رکھے۔ اللہ ان ائمہ کو، ان اماموں کو، کیونکہ لنڈن سے، برمنگھم سے، بریڈ فورڈ سے یہاں کوئی نہیں رہے گا، یہ درویش ہے کہ جو ان چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر دین کی خدمات پر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کے اجر عظیم عطا فرمائے۔